انگریزی سیکھنا ایک سفر کی طرح ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہو؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قدرتی طریقے کی جو بچوں کی طرح آسان ہے اور جو شاید پرانے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ احساس بہت جانا پہچانا ہے نا؟ الفاظ بھی یاد ہیں، گرامر بھی پڑھی ہے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو دماغ ایک دم خالی۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ بہت حقیقی ہے، اور آج ہم اسی کا حل تلاش کرنے نکلے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی کہانی ہے۔ اس سے ایک بنیادی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ڈر اور کتابی طریقے اکثر ہمیں بولنے کے بجائے خاموش کرا دیتے ہیں۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا حل روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور یہی اس پورے نظریے کا مرکز ہے۔ بچے گرامر کی کتابیں نہیں کھولتے، وہ تو بس زبان کے ماحول میں رہتے ہیں، سنتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ یہ سلائیڈ سارا فرق واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے بڑوں کا جال، اصول، ڈر اور ہر وقت کا ترجمہ۔ دوسری طرف ہے بچوں کا قدرتی طریقہ، زبان میں جینا، غلطیوں سے نہ ڈرنا اور لفظوں سے سیدھا تعلق بنانا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے کس طریقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں زبان کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اسے ایک سبجیکٹ کی طرح نہیں، بلکہ ایک ہنر جیسے سائیکل چلانا یا تیرنا کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ اور ہنر پڑھنے سے نہیں، کرنے سے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی سوچ کی بات۔ اب اس کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ آئیے ان 4 ذہنی تبدیلیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو سیکھنے کا پورا کھیل ہی بدل دیں گی۔ یہ 4 اصول یوں سمجھیں اس نئے طریقے کی بنیاد ہیں۔ غلطیوں کا خوف دل سے نکالنا، زبان کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا، بولنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ سننا، اور سب سے اہم، اپنے دماغ میں ترجمہ کرنا بند کرنا۔ چوتھا اصول سب سے اہم ہے، ترجمہ بند کریں۔ جب دماغ میں ترجمہ ہوتا ہے تو یوں سمجھے جیسے ایک ہی وقت میں 2 پروگرام چل رہے ہوں۔ اس سے دماغ پر دگنا بوجھ پڑتا ہے۔ یہی چیز انسان کو سست اور خوفزدہ کرتی ہے۔ دماغ براہ راست سوچنے کے لیے بنا ہے، ترجمے کے لیے نہیں۔ اور اس کی مشق بہت آسان ہے۔ جب لفظ کولڈ سنا جائے تو صرف اس کا ترجمہ نہ کریں، بلکہ اس ٹھنڈک کو محسوس کریں۔ الفاظ کو اپنی زندگی کے تجربات، احساسات اور تصویروں سے جوڑیں۔ جب ایسا ہوگا تو دماغ خود بخود انگریزی میں سوچنا شروع کر دے گا۔ تو مائنڈ سیٹ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب بات آتی ہے کہ روزمرہ زندگی میں اس کو کیسے اپنایا جائے، کیونکہ آخر میں تو عادتیں ہی ہیں جو حقیقی تبدیلی لاتی ہیں۔ اور اس کے لیے گھنٹوں کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سادہ سا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ صبح میں تھوڑا سنیں، دن میں اپنے آپ سے بات کریں، اور شام کو خود سے سوالات پوچھیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں مستقل مزاجی سے بہت بڑی تبدیلی لائیں گی۔ صبح کے صرف 10 منٹ انگریزی سننے کے لیے نکالیں، اور پریشان نہیں ہونا اگر سب کو سمجھنا ہے۔ مقصد ہر لفظ کو سمجھنا ہے ہی نہیں، مقصد صرف اپنے کانوں کو انگریزی کی آواز اور دھن سے آشنا کرنا ہے۔ مستقل مزاجی یہاں سب سے اہم ہے۔ دن کے وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اسے سادہ انگریزی میں خود کو بتائیں۔ I am walking. This food is delicious. یہ مشق زبان کو حقیقی موجودہ لمحے سے جوڑتی ہے، اور اس سے بہتر پریکٹس کوئی نہیں۔ اور شام کو اپنے دن کے بارے میں خود سے انگریزی میں بات کریں۔ What did I do today? Why am I tired? یہ جو اندرونی بات چیت ہے نا، یہ بغیر کسی کے سامنے بولنے کے دباؤ کے سوچ کو رواں کرتی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ سب کرتے ہوئے ہزاروں الفاظ کے پیچھے مت بھاگیں، صرف 500 سب سے عام الفاظ پر توجہ دیں۔ اگر ان پر گہری مہارت حاصل ہو جائے تو یقین کریں تقریباً ہر بات کہی جا سکتی ہے۔ مقصد گہرائی ہونا چاہیے، تعداد نہیں۔ آخر میں سب سے ضروری سوال، آخر یہ ساری محنت کس لیے ہے؟ آئیے اس بات پر توجہ دیں کہ انگلش سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ صرف امتحان پاس کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں، جب مقصد لوگوں سے رابطہ قائم کرنا بن جاتا ہے تو زبان کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ پھر یہ ایک ٹول بن جاتی ہے، ایک رکاوٹ نہیں، اور یہیں سے خوف سے نکل کر اظہار کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بات پلے باندھ لیں، نامکمل ہونا بالکل ٹھیک ہے، بولنا چاہے غلطیوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، خاموش رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ آواز اہم ہے، گرامر نہیں۔ ترقی ذہانت سے نہیں بلکہ ہمت سے آتی ہے، کوشش کرنے کی ہمت، غلطی کرنے کی ہمت، اور ہاں، بعض اوقات تھوڑا عجیب لگنے کی ہمت۔ بچے بہادر ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے یہی سیکھنا ہے۔ اور یہاں ہے وہ راز کی بات جو اکثر لوگ الٹا سمجھتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے اعتماد آئے گا تو وہ بولنا شروع کریں گے۔ نہیں،
हकीकत यह है कि अमल से ही एतमाद पैदा होता है। पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और एतमाद खुद ब खुद पीछे आएगा। तो अब सवाल ये है कि आज अंग्रेज़ी सीखने के लिए कौन सा एक छोटा बच्चों जैसा कदम उठाया जा सकता है? क्या खुद से बात की जाए या कोई कार्टून देखा जाए? इंतखाब जो भी हो, बस शुरुआत आज से होनी चाहिए।